بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم یہ جانیں گے کہ اگرچہ مسلمانوں کے پاس مدینہ کی صورت میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست موجود تھی، لیکن پھر بھی غزوہ بدر کن وجوہات کی وجہ سے پیش آیا۔ مکہ والے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ یہ نہ دیکھ سکتے تھے کہ مسلمان ان کے سامنے مدینہ میں جا کر آرام و سکون کی زندگی بسر کریں اور اسلام اس صورت سے پھیلتا جائے۔ انہوں نے حبشہ تک ان کا پیچھا کیا تھا، اب مدینہ کوئی زیادہ دور نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ یا تو مسلمانوں کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم لوگ تم پر حملہ کر کے تم کو فنا کر دیں گے۔ لیکن وہ ایسے حکم کی تعمیل نہ کر سکتا تھا۔ مسلمان پہلے ہی محتاط تھے، اور جب مکہ کے ایک رئیس قرظ بن جابر نے مدینہ کی چراہ گاہ پر حملہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے تو وہ اور بھی چوکنا ہو گئے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دی۔ قریش کے قافلے ہر سال گرمیوں میں ملک شام کی طرف تجارتی سامان لے کر جاتے تھے۔ مکہ کے ہر فرد کی خوشحالی اس کاروان تجارت کی کامیابی پر منحصر تھی، کیونکہ ہر طبقہ کے لوگ اپنا قابل فروخت سامان قافلے کے حوالے کر دیتے، جسے وہ اچھے داموں بیچ کر ادھر سے اور سامان خرید لاتے، اور اس طرح دوہری تجارت سے دگنا نفع ہوتا۔ کئی مورخوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ درآمد و برآمد کی کل تجارت بسا اوقات تقریباً 50 لاکھ دینار سالانہ تک کی ہوتی، اور منافع بازی کا یہ عالم تھا کہ اکثر 50% تک کمائی پہنچ جاتی۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل مکہ کی معاشی زندگی کا دار و مدار بیشتر اس کاروانی تجارت پر تھا، اور اس کے فروغ سے وہاں کے تمام لوگوں کی خوشحالی وابستہ تھی۔ نقشے کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ مکہ سے جو قافلے شام کی جانب جاتے تھے، مدینہ ان کی راہ میں تھا۔ مدینہ کی اس جائے وقوع کا مسلمانوں کو یہ فائدہ تھا کہ وہ قریش کے قافلوں کی روک ٹوک کر کے انہیں صلح پر مجبور کر سکتے تھے، اور یہی ان کے پاس بہترین دفاعی حربہ تھا۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ابتدا مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ ابتدا کرنے والوں کو ظالم قرار دیتے تھے، اور بعد میں خدا تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کی جو اجازت ملی اس کے الفاظ بھی یہی تھے کہ خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ قریش مکہ کی جنگی تیاریوں کے حالات بھی کچھ چھپے ہوئے نہ تھے۔ منافقوں کے ذریعے جو دھمکی انہوں نے دی تھی اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا۔ چنانچہ آپ نے خود عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ اسی وجہ سے وہ رکا بھی رہا، لیکن اہل مکہ کی اسلام دشمنی اور مدینہ پر حملہ کی خبروں سے مسلمان بے چین تھے۔ بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتیں جاگ کر گزارتے، ہتھیار بند پہرے داروں کا انتظام کرتے، اور اسی سلسلے میں چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر مدینہ سے باہر بھیجتے کہ مکہ والوں کے قافلے کی خبر حاصل کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس مایہ غرور تجارت کا خاتمہ کیا جائے جس کے بل بوتے پر انہوں نے مدینہ کو برباد کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ مزید برآں حفاظتی تدابیر اس لیے بھی لازم تھی کہ خود قافلے والے مدینہ کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی شرارت نہ کریں۔ 2-3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چھوٹے چھوٹے گروہ لے کر گئے۔ اس دوران میں کوئی کشت و خون نہیں ہوا، بلکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ نے کرب و جوار کے قبائل سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ سن 623 عیسوی میں نخلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حبش کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا کی جانب دشمنوں کی حرکات کی خبر لانے کو بھیجا۔ جاتے ہوئے ایک بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن کے بعد کھولنا۔ نخلا کا فاصلہ بھی تقریباً اتنے ہی عرصے کا تھا۔ عبداللہ نے خط کھولا تو لکھا تھا، مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ اتفاق سے وہاں قریش کے چند آدمی تجارتی مال لے کر جاتے ہوئے راہ میں مل گئے۔ عبداللہ نے تیر مارا، ایک آدمی عمرو بن حضرمی مارا گیا اور 2 گرفتار ہوئے اور کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے، کیونکہ آپ نے لڑنے کی اجازت ہرگز نہ دی تھی، اس لیے مال غنیمت کا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔
صحابہ بھی عبداللہ سے بہت برہم ہوئے کیونکہ ماہ حرام میں لڑنا ویسے بھی منع تھا۔ ادھر مقتول حضرمی قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کے قتل سے قریش بہت برہم ہوئے اور بدلہ لینے کی ٹھانی۔ مشہور مورخ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ جس چیز نے بدر کے واقعے کو ابھارا اس کا سبب یہی حضرمی کا قتل تھا، اس لیے کہ خون کا بدلہ لینا عربوں کا قومی خاصہ تھا۔ انہی دنوں قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں شام سے تجارتی مال کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ کسی مفسد نے افواہ اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس پر اہل مکہ میں ہیجان و اضطراب پیدا ہو گیا اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو سفیان ساحلی راستے سے صحیح سلامت قافلہ لے کر واپس پہنچ گیا۔ فوج روانہ ہو چکی تھی۔ ابو سفیان نے قاصد دوڑایا کہ ہم واپس پہنچ گئے ہیں، لہٰذا واپس آ جاؤ۔ یہ قاصد حجفہ کے مقام پر فوج سے جا ملا اور قافلے کی سلامتی کا پیغام دیا۔ اس پر کچھ سرداروں نے مکہ لوٹ جانے کی رائے دی، لیکن ابو جہل نہ مانا اور لڑنے پر مصر رہا۔ تنگ آ کر بنی زہرہ اور عدی کے قبائل لڑائی کو غیر ضروری سمجھ کر واپس آ گئے اور ابو جہل باقی ماندہ کو فوج کو لے کر مقام بدر کی طرف بڑھا۔